بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرسی پر نماز بیٹھ کر پڑھنا کیسے، بہت سے سوالات بھی آتے ہیں اور اختلافات بھی ہوتے ہیں۔ تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے گھٹنوں پہ سے ہاتھ باہر نکالیں یا سامنے ٹیبل کرسی وغیرہ رکھ کر سجدہ کریں یا تکیہ وغیرہ رکھ کر سجدہ کریں۔ تو آئیے ہم اس کے بارے میں ہم وضاحت کریں گے اور ہمارے ڈاؤٹ کو کلیئر کریں گے استاذہ فرحت ہاشمی صاحبہ سے اور ایک مولانا سے کہ ہم کرسی پہ بیٹھ کر نماز کیسا پڑھیں۔ سماعت فرمائیں۔ نماز کے جس رکن کو ادا کرنے کی طاقت ہو وہ ادا کرنا واجب ہے۔ مثلا آپ قیام کر سکتے ہیں لیکن رکوع نہیں کر سکتے تو قیام کر لیجئے۔ آپ قیام نہیں کر سکتے لیکن رکوع کر سکتے ہیں تو رکوع کر لیجئے۔ آپ قیام اور رکوع کر سکتے، سجدے میں نہیں جا سکتے تو قیام اور رکوع تو پراپر کیجئے۔ سجدے کے لیے آپ کرسی پہ بیٹھ کے اشاروں سے نماز پڑھ لیجئے۔ اسی طرح بعض اوقات قیام نہیں ہوتا، جیسے رمضان میں قیام ہوتا ہے نا، قیام اللیل، تو آپ کیا کرتے ہیں، کچھ دیر کھڑے رہتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن رکوع اور سجدہ آپ کر سکتے ہیں تو رکوع اور سجدہ کرتے جائیں، یہ نہیں کہ ایک دفعہ بیٹھے تو ہر چیز بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ نماز کا جتنا رکن آپ ادا کر سکتے ہیں، اگر سارا وقت کھڑے نہیں ہو سکتے، آدھا بھی ہو سکتے تو آدھا کھڑے ہو جائے پھر بیٹھ جائیں، لیکن جب رکوع کا ٹائم ہے تو کھڑے ہو جائے پھر رکوع کر لیں۔ بیٹھ کر رکوع اور سجدہ کرنے کا طریقہ ابن عمر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک بیمار ساتھی کی عیادت کے لیے نکلے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ جب اس کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے کہ وہ ایک لکڑی پر نماز پڑھ رہا ہے اور سجدہ کرتے وقت اپنی پیشانی اس پر ٹیکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا تو اس نے لکڑی کو پھینک دیا اور اس نے تکیہ پکڑ لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی ہٹا دو، یعنی تکیے کو۔ اگر تم استطاعت رکھتے تو زمین پہ سجدہ کرو، نہیں رکھتے تو اشارے سے پڑھو اور اپنے سجدوں کو اپنے رکوع سے زیادہ جھکاؤ، یعنی تکیے، تختے، کسی چیز پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، ٹیبل پہ کسی بھی چیز پہ سر رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ حدیث یاد رکھیے۔ عبدالعزیز بن باز کہتے ہیں کہ زمین یا کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کے لیے واجب ہے کہ وہ سجدہ کرتے وقت اپنے رکوع سے زیادہ جھکے، بس یہ یاد رکھیے۔ لیکن سجدے کی حالت میں اس کے لیے واجب ہے کہ اگر استطاعت ہو تو زمین پر ہاتھ رکھے اور رکوع میں دونوں گھٹنوں پر، یعنی جیسے نیچے بیٹھ کے کوئی پڑھ رہا ہے تو رکوع کے وقت کیا کرے، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لے، اور سجدے کے وقت کیا کرے، زمین پر ہاتھ رکھ لے۔ لیکن کوئی لکڑی اور بینچ اور یہ کچھ بھی رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر زمین تک نہیں جاتا تو جہاں تک ہاتھ انگلیاں لگتی ہیں تو اتنی لگا لے تاکہ رکوع اور سجدے میں اشارے میں فرق ہو۔ لیکن اگر استطاعت نہ ہو تو اپنے ہاتھ گھٹنوں پر ہی رکھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پیشانی، اور آپ نے ناک کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں۔ اور جو شخص ایسا کرنے سے عاجز ہو اور کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا تو کیا کرے، کرسی پہ بیٹھ جائے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو تم اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو۔ رکوع اور سجود میں کمر جھکانے کا طریقہ، اگر کوئی شخص کمر جھکا ہی نہیں سکتا، بعض لوگوں کی بیک کی سرجری ہوتی ہے، جھکا ہی نہیں سکتے، تو وہ سر جھکا لے، گردن ہی جھکا لے، اور اگر اس کی کمان کی طرح پہلے سے ہی دوہری ہو تو ایسا لگتا ہے کہ رکوع کی حالت میں ہے تو جب وہ رکوع کا ارادہ کرے تو تھوڑا اور جھکے۔ بعض لوگوں کا کب نکل جاتا ہے نا، کبڑا جیسے ہوتا ہے، اس کی کمر پہلے ہی ایسے ہے تو وہ کیا کرے، تھوڑا سا اور سر جھکا لے۔ پھر سجدے کی حالت میں جتنا اس کے لیے ممکن ہو اپنے چہرے کو زمین کی طرف اور زیادہ قریب کرے، جتنا ممکن ہو نیچے تک جائے سجدے میں، یاد رکھیے۔ کرسی پر بھی بیٹھے ہوئے جتنا آپ جھک سکیں جھکتے جائیں۔ اب صف میں کرسی رکھنے کا طریقہ، کرسی کو صف میں رکھنے کے متعلق علماء نے بیان کیا کہ جو شخص بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے اس کے لیے اس کی پشت معتبر ہوگی، چنانچہ نہ تو وہ صف سے آگے ہو نہ پیچھے ہو۔ مقعد وہ حصہ ہے جس پر جسم کا انحصار ہے، یعنی کرسی اس طرح رکھے کہ لائن میں اس کے کندھے دوسروں کے ساتھ لگ رہے ہوں، پاؤں نہیں، کیا رکھے، کندھے، سر یہ برابر ہونا چاہیے۔ اس لیے اگر نمازی ابتدا سے اختتام تک کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرے گا، یعنی اول سے آخر بیٹھا ہی ہے، جیسے بہت سے بزرگ ہوتے ہیں نا، وہ کھڑے ہی نہیں ہوتے، بیٹھا ہی بیٹھا ہے، تو وہ اپنے بیٹھنے والی جگہ کو صف کے برابر کر دے گا، یعنی یہ جگہ
صف کے برابر ہو جائے گی اور پاؤں کہاں ہوں گے؟ آگے نکلے ہوئے ہوں گے. اور اگر وہ کھڑا ہو کر نماز ادا کرے گا اور صرف رکوع سجدے کے وقت کرسی پر بیٹھے گا تو اس میں کھڑا ہوتے وقت صف میں برابر کھڑا ہوگا. کرسی پیچھے جائے گی، پھر کرسیاں الگ رکھی جائیں گی تاکہ وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. عین بیچ میں کرسی نہیں رکھے کہ پیچھے والا کیا کرے گا. اور کرسی بھی ایسے جو آگے پیچھے ہو سکتی ہو. کامن سینس ہے بالکل. اپنی پوری کوشش کے ساتھ جتنا کر سکتے ہو کر لو. نماز کے واجبات کو ادا کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ نمازی جس فعل کو سر انجام دینے کی طاقت رکھے اسے ادا کرنا اس پر واجب ہے، اور جس رکن کو ادا کرنے سے وہ عاجز ہو وہ ساقط ہے. جو کر ہی نہیں سکتے، ہم بعض اوقات ایسے تو گھٹنے اکڑ جاتے ہیں، تو آپ پوری طرح جلسہ استراحت میں پوری طرح پیچھے نہیں بیٹھ سکتے، یعنی آگے اکڑو سے ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں، یہ نہیں کہ اٹھتے ہی دوبارہ سجدے پہ چلے گئے، نہیں، جتنا رک گئے، ٹیڑھے رکے سیدھے رکے، جتنی استطاعت ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. لہذا جو شخص قیام کرنے سے عاجز ہو تو وہ قیام کی حالت میں کرسی پر بیٹھ سکتا ہے، لیکن رکوع اور سجدہ اس کی اصل صورت میں ہی کرے گا. جیسے قیام سے عاجز ہے کوئی، جیسے لمبی نماز میں مثلا، تو قیام میں کرسی پہ بیٹھ جائے لیکن رکوع اور سجدہ اصل صورت میں کرے، یعنی پھر اٹھ کے آرام سے رکوع بھی کرے، سجدے میں بھی جائے. اگر وہ قیام میں کھڑا ہو کر نماز ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اور اس کے لیے رکوع اور سجدہ کرنا مشکل ہے تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا اور رکوع اور سجدے کے وقت کرسی پر بیٹھ جائے گا اور اپنے سجدوں میں اپنے رکوع سے زیادہ جھکے گا. یہ نوٹ کر لیجیے، کس طرح کرسی پہ پڑھے گا؟ اپنے سجدوں میں رکوع سے زیادہ جھکے گا، یعنی بیٹھے بیٹھے ہی رکوع کرے گا کم جھک کر، اور جب سجدہ کرے گا بیٹھے بیٹھے تو زیادہ جھکے گا. قیام سے معذور شخص پر سجدہ اور رکوع کرنا لازم ہے. اگر وہ عذر کی وجہ سے قیام ترک کرے تو اس وجہ سے اس کے لیے اپنے سجدوں اور اپنے رکوع کے لیے کرسی پر بیٹھے رہنا جائز نہیں، وہ تو اٹھے اور کرے، جسے پہلے میں نے عرض کیا. علقمہ بن وقاص سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے تو کیا کرتے تھے؟ جب بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، آپ ان میں قرات کرتے رہتے، جب رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو کھڑے ہو جاتے، پھر رکوع کرتے تھے. یعنی قیام میں بیٹھ جاتے لیکن رکوع کے وقت پھر کھڑے ہو جاتے. سمجھ آ گئی بات؟ اوکے. سجدہ اور رکوع سے معذور شخص پر قیام کرنا لازم ہے، یعنی اگر کوئی شخص کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن رکوع اور سجدے میں نہیں جا پاتا تو کم از کم قیام ضرور کرے. کچھ لوگ ہوتے ہیں قیام کر سکتے ہیں لیکن وضو کیا، جا کے ڈھک کرسی میں بیٹھ گئے اور وہی سارا پڑھا. نہیں، اگر آپ کھڑے ہو کے کھانا پکا سکتے کچن میں تو نماز میں آ کے کیوں بیٹھ گئے؟ پھر وہ کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بیٹھنا اٹھنا مشکل تو ہے لیکن اجر بھی ہے. صبح فجر کے وقت بیڈ سے بھی تو اٹھتے ہیں نا ہم. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کرسی کو پکڑ کے اٹھ جائے اگر ویسے نہیں اٹھ سکتے. ویسے بھی تو نماز کے لیے ٹیک لگا کے اٹھتے ہیں نا ہاتھوں کی، ٹھیک ہے نا. تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت ہے اتنا کام کرتے جاؤ. اگر وہ رکوع اور سجدہ اصل صورت میں ادا کرنے سے معذور ہے تو اس وجہ سے اس کا قیام کو چھوڑنا اور حالت قیام میں کرسی پر بیٹھنا جائز نہیں. کچھ قیام بیٹھ کر، کچھ قیام کھڑے ہو کر کرنے کی اجازت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے تھے. آپ بیٹھے ہوئے قرات فرماتے، جب آپ کی قرات سے اتنا حصہ بچ جاتا جتنی 30 یا 40 آیتیں ہوتی ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر ان کی قرات فرماتے، پھر رکوع کرتے، پھر سجدہ کرتے، پھر دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کرتے. سہارا لے کے نماز پڑھنے کی اجازت، کرسی کا سہارا یا پھر کوئی ستون کا سہارا، دیوار کا سہارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑی عمر کے ہو گئے اور جسم کچھ بھاری ہو گیا تو اپنی جائے نماز کے پاس آپ نے ایک ستون بنا لیا، آپ اس کا سہارا لے کر نماز پڑھتے تھے. جو قیام نہ کر سکے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، جو قیام نہ کر سکے وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ایک مرض کے دوران عیادت کرنے آئے، آپ نے انہیں بیٹھ کر نماز پڑھائی. شوکانی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عذر کی بنا پر قیام کی استطاعت نہ رکھے تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کر لے، اور جو شخص عذر کی بنا پر بیٹھنے سے بھی قاصر ہو وہ پہلو کے بل لیٹ کر نماز ادا کر لے. اگر ٹیک لگا کے کر سکتا تو ٹیک لگا کے کر لے. کچھ ایسے معذور ہو جاتے ہیں نا کہ جو بیٹھ نہیں پاتے، بزرگ ہوتے ہیں، تو ان کو ٹیک لگوا دے. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا، پائلز تھے،
تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا. آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر تمہیں اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو. یعنی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے، چارپائی پہ نہیں بیٹھ سکتے تو لیٹ جاؤ، سائڈ پہ پڑھ لو. جیسے بھی حالات ہو، کسی بھی حال میں نماز چھوڑنا جائز نہیں، بلکہ مکلف پر واجب ہے کہ اپنے تمام حالات میں، اپنی تندرستی میں بھی، اپنی بیماری میں بھی نماز کی شدید خواہش رکھے، کیونکہ نماز اسلام کا ستون ہے اور شہادتین کے بعد تمام ارکان میں سب سے بڑا رکن ہے. کسی مسلمان آدمی کے لیے فرض نماز کو چھوڑنا جائز نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ہمارے پاس بہت سارے سوالات آتے ہیں کرسی پر نماز بیٹھنے کا طریقہ. مرد اور خواتین پوچھتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سجدے کا صحیح طریقہ کیا ہے. کرسی پر بیٹھتے ہیں تو سجدہ کیسے کریں؟ کوئی چیز میز وغیرہ رکھ کر بیٹھیں یا تکیہ رکھ کر بیٹھیں، یا ہاتھوں کو جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو ہوا میں نکال لیتے ہیں؟ حافظ شکیل صاحب میرٹھی حفظہ اللہ ہمارے سامنے موجود ہیں. براہ کرم آپ ہمیں بتائیے کہ کرسی پر بیٹھ کر ایک آدمی اگر کھڑا ہو کے نماز پڑھ لے اور وہ رکوع اور سجود نہ کر سکتا ہو، اور یا صرف رکوع کر لے سجدہ نہ کر سکتا ہو، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. دیکھیے، عذر کی بنا پر کہ معقول عذر ہو تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے جواز کا علماء نے فتویٰ دیا ہے، اور اس دور کے محققین علماء اس کو جائز اور درست قرار دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص معذور ہے تو وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. اس میں ایک بات کا اور خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ جتنی نماز نارمل طریقے سے آدمی ادا کر سکتا ہو تو اتنی نماز اس کو نارمل طریقے سے ادا کرنی چاہیے. مثلا کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو اسے قیام کھڑے ہو کر ہی کرنا ہے، نہ کہ کرسی پر بیٹھ کر. ہاں، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، مثلا اگر نماز تراویح ہے جس میں لمبا قیام ہوتا ہے اور اس میں اتنی دیر تک کوئی شخص کھڑا نہیں رہ سکتا، تو پھر وہ حالت قیام میں کرسی پر بیٹھ جائے اور قیام کرسی پر بیٹھ کر ہی اس فریضے کو انجام دے. اسی طرح اگر کوئی شخص رکوع نارمل وے میں کر سکتا ہے، نارمل طریقے سے، تو اسے رکوع اسی طریقے سے کرنا چاہیے. اور اگر کوئی شخص مثلا رکوع نہیں کر پاتا ہے، اس کی کمر میں کوئی تکلیف ہے، یا کھڑا نہیں ہو سکتا ہے کہ کمزوری ہے، یا گھٹنوں میں تکلیف ہے کہ وہ سجدے میں جا کر پھر اٹھنے میں اسے پریشانی ہوتی ہے، تو ان کیفیتوں میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے اور جائز و درست ہے. اب اس میں صورت یہ ہے کہ کچھ لوگ سجدے کی حالت میں یہ اپنے دونوں ہاتھ ایسے باہر نکال لیتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. سجدے میں بھی دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر ہی رکھنا ہے. رکوع کی کیفیت جو ہے سجدے کی کیفیت اس سے تھوڑا سا زیادہ ہونی چاہیے. اتنا فرق ہو جائے تو دونوں ارکان صحیح طور پر ادا ہو جائیں گے. مثلا آپ اتنا اگر رکوع میں جھکے ہیں تو سجدے میں آپ تھوڑا سا اور جھک جائیں تو یہ آپ کا سجدہ اس طریقے سے درست ہو جائے گا. آگے کوئی اسٹول رکھ کر وہاں ہاتھ رکھنا یا ہاتھوں کو اس طرح سجدے کی حالت میں باہر نکال دینا، یہ بلا وجہ کا تکلف ہے. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ گھٹنوں پر ہی اپنے ہاتھوں کو رکھیں. قیام میں ہاتھ باندھے جاتے ہیں تو آپ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہاتھ باندھ لیں. اگر آپ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں تو پھر آپ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں، اور اس طرح سے آپ کا قیام ہوگا. پھر اس طریقے سے آپ کا رکوع ہوگا، اور رکوع کے بعد آپ میں اگر سجدے کی طاقت نہیں ہے کہ آپ کے گھٹنوں میں تکلیف ہے تو پھر آپ اس طرح کرسی پر بیٹھ کر اور ایسے سجدہ کر لیں گے. لیکن اگر رکوع نارمل طریقے سے نہیں کر پائیں گے
तो फिर कुर्सी पर बैठे बैठे ही आप इस तरह से झुक जाएंगे, रुकू आपका अदा हो जाएगा। और सजदे की कैफियत में थोड़ा सा और ज़्यादा आगे झुक जाए तो आपका सजदा अदा हो जाएगा। कायदे की हालत में आपको इसी तरह बैठना है, जिस तरह से घुटनों पर या रानों पर हाथ रखते हैं और ये मुट्ठी बंद करते हैं और उंगली से इशारा करते हैं। इस तरीके से आपकी नमाज इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह ताला हमको सही बात समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। झुकें। अच्छा, उसमें बाद वो तख्ता सामने रख लेते हैं, तख्ते पे सजदा करने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब इंसान नॉर्मल अंदाज से सजदा करने पर कादिर ना हो तो फिर इशारे से सजदा करेगा, फिर उसको किसी चीज़ पर पेशानी टिकाने की हाजत नहीं है। बल्कि एक अराबी साहबी थे, वो तकिया पे सजदा करने की कोशिश कर रहे थे, लकड़ी पर तकिए पे सरकार ने उनको लेके हटा दिया था, इशारे का हुक्म फरमाया, तो इशारा करके फिर नमाज अदा करें। अच्छा, फिर ये भी होता है मस्जिद में जब कुर्सी पे नमाज पढ़ी जाए तो पाइप के ऊपर पाँव रख लिए जाते हैं, ज़मीन पर, तो ज़मीन पर पाँव रखना ज़रूरी है अगरचे वो कुर्सी पर ही पढ़ रहे हैं, तो क्या तरीका? नहीं, कोई ऐसा कोई बात नहीं है कि वो कुर्सी के पाए पे भी रख सकता है पाँव अपने, वो कोई मसला नहीं है। जब उससे क़याम साक़ित हो गया है और वो बैठ के ही नमाज अदा कर रहा है तो अभी वो बैठा ही हुआ है। ठीक है, ये नहीं कि पाँव ज़मीन पर टिकाना कोई ये लवाजिमात नमाज में से हो, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इस हवाले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अच्छे से वज़ाहत हो गई कि हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारे हाथ घुटने से बाहर भी ना निकालें और सामने वाले टेबल, कुर्सी वगैरह किसी चीज़ पे हमारे हाथ ना रखें, बल्कि हम जिस कुर्सी पे बैठे हुए रहते हैं उसी कुर्सी पर हम तमाम आधा रखकर इस तरह से इत्मीनान और सुकून के साथ नमाज अदा करें। अल्लाह ताला से दुआ है सबको सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और घंटी दबाएं।